آج فتاوی فیض الرسول کی 100 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبزیوں میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس حساب سے نکالنا چاہیے؟ جواب: سبزیوں میں اور تمام ترکاریوں میں زکوٰۃ واجب ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد اول مصری 174 صفحے میں یجب الوشن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی کل ما دخل الارض من الحنطۃ والشعیر ودخل والارض واصناف الحبوب والبقول قل او کسر هكذا فی فتاوی قاضی خام الحسن۔ یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک گیہوں، جو، باجرہ، دھان اور ہر قسم کے غلے اور ہر طرح کے سبزیوں میں عشر واجب ہے، تھوڑا پیدا ہو یا زیادہ۔ ایسا ہی فتاوی قاضی خاں میں ہے۔ پھر جو سبزیاں کی زمین کی نمی یا بارش کے پانی سے پیدا ہوں، ان میں کل پیداوار کا عشر یعنی 10واں حصہ زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اور جو ڈول، چرسے یا مشین وغیرہ سے سیراب کر کے پیدا کی جائیں، ان میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے۔ ہاکذا فی الفتاوی الہندیہ وہو تعالی عالم۔ مٹھی کا چاول، جو کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، مسجد میں صرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ انہیں صدقہ فطرہ وغیرہ مسجد میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: مٹھی نکالنے والے نے اگر کسی خاص کار خیر میں صرف کرنے کی نیت سے مٹھی نکالی تو صرف اسی کار خیر میں صرف کرنا جائز ہوگا۔ مٹھی نکالنے والوں کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کام میں صرف کرنا ہرگز جائز نہ ہوگا، اور اگر مٹھی نکالنے والوں نے اس نیت سے مٹھی نکالی کہ کسی بھی کار خیر میں صرف کیا جائے تو اس صورت میں تعمیر مسجد وغیرہ کسی بھی کار خیر میں صرف کر سکتے ہیں، اور صدقہ فطر نیز ہر قسم کا صدقہ، واجبہ زکوٰۃ وغیرہ مسجد میں نہیں لگا سکتے۔ ھذا ما عندی والعلم بالحق عند المولا ورسولہ الاعلی۔ ادارہ انجمن معین الاسلام کے پیسے سے جو کہ صدقہ و فطرہ و زکوٰۃ وغیرہ کی مد سے آتا ہے، آیا وہ پیسہ محرم کے تعزیہ و باجہ نیز روشنی میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ ازروئے شرح برائے کرم و جواب سے مطالعہ فرمائیں۔ جواب: اللہم ہدایت الحق والصواب۔ مروجہ تعزیہ داری، چونکہ ڈھول، تاشا، باجا وغیرہ بہت سے خرافات و ناجائز امور پر مشتمل ہے، اس لیے اس میں ذاتی اور نجی پیسہ خرچ کرنا یا کسی طرح سے اس میں شریک ہونا سخت ناجائز ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ اب کی تعزیہ داری اس طریقے نامرضیہ کا نام ہے، قطعاً ناجائز و حرام ہے، انتہا بالفاظہ۔ اور جبکہ مروجہ تعزیہ داری کے لیے ذاتی پیسہ خرچ کرنا حرام ہے، تو انجمن مذکور میں زکوٰۃ و فطر کی جمع شدہ رقم کی تعزیہ داری پر خرچ کرنا حرام، سخت حرام ہے۔ اگر خرچ کرے گا تو سخت گنہگار لائق عذاب کا حار ہوگا، اور توبہ شرعی کرنے کے ساتھ تاوان بھی دینا پڑے گا۔ ھذا ما عند العلم بالحق عند اللہ تعالی ورسول اللہ اعلی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھیک مانگنا کیسا ہے، اور بھیک مانگنے والوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ جواب: بھیک مانگنے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مالدار، جیسے بہت سے قوم کے فقیر، جوگی اور سادھو، انہیں بھیک مانگنا حرام اور انہیں دینا بھی حرام، ایسے لوگوں کو دینے سے زکوٰۃ نہیں ادا ہو سکتی۔ دوسرے، جو حقیقت میں فقیر ہیں، یعنی نصاب کے مالک نہیں ہیں مگر مضبوط و تندرست ہیں، کمانے کی قوت رکھتے ہیں، اور بھیک مانگنا کسی ایسی ضرورت کے لیے نہیں جو ان کی طاقت سے باہر ہو، مزدوری وغیرہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، مفت کھانا کھانے کی عادت پڑی ہے جس کے ساتھ بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھیک مانگنا حرام ہے، اور جو انہیں مانگنے سے ملے ان کے لیے خبیث ہے۔ حدیث شریف میں ہے لا تعالی صدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ صوی، یعنی نہ کسی مالدار کے لیے صدقہ حلال ہے اور نہ کسی توانا تندرست کے لیے۔ ایسے لوگوں کو بھیک دینا منع ہے کہ گناہ پر مدد کرنا ہے، لوگ اگر نہیں دیں گے تو وہ محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہوں گے۔ قال اللہ تعالی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی گناہ اور زیادتی پر مدد نہ کرو۔ پارہ 6 رکوع 5۔ مگر ایسے لوگوں کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جبکہ اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، اس لیے کہ وہ مالک نصاب نہیں۔ اور بھیک مانگنے والوں کی تیسری قسم ایسے لوگوں کو اپنی حاجت پر پوری کرنے پر بھی بھیک مانگنا جائز ہے، اور مانگنے سے جو کچھ ملے وہ ان کے لیے حلال و طیب ہے، اور یہ لوگ زکوٰۃ کے بہترین مصرف ہیں، انہیں دینا بہت بڑا ثواب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں جھڑکنا حرام ہے۔ ہاکذا قال امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ عنہ ورب القوی بالجدہ ورابع من الفتاوی رضی اللہ سبحانہ تعالی عالم۔ باب صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کا بیان۔ نمبر 1،
صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہوتا ہے؟ نمبر 2، زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ جواب، صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہوتا ہے جو مالک نصاب ہو، خواہ وہ روزے رکھے یا نہ رکھے، اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت، پاگل ہو یا نابالغ، در مختار میں تجب علی کل مسلم ولو صغیرہ مجنون ذی نصاب فاضل حاجت الاسلیۃ وان لم ینحت الخیسہ وہو تعالی عالم۔ نمبر 2، زکوٰۃ کے نصاب میں مال کا نامی ہونا شرط ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا سامان تجارتی روپے کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا ضروری ہے، اور وجوب زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب کا عاقل و بالغ ہونا بھی شرط ہے، اور صدقہ فطر کے نصاب میں مال کا نامی ہونا شرط نہیں، یعنی اگر کسی کے پاس سونا چاندی کا نصاب نہ ہو اور نہ ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا سامان تجارت روپے ہو، مگر حاجت و اصلیہ سے زائد و سامان وغیرہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور ان کی قیمت سونا یا چاندی کے نصاب کے برابر ہو، تو ان برتنوں کے سبب صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، مگر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، اور صدقہ فطر میں صاحب نصاب کا عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں، جیسے کہ جواب نمبر 1 میں در مختار کی منقولہ عبارت سے ظاہر ہے، ھذا ما عندی وللمبلغ عند اللہ تعالی رسول جلیل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عید کی چاند رات کو بچہ پیدا ہوا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا واجب ہے یا نہیں؟ جواب، عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، لہٰذا اگر بچہ اس وقت سے پہلے پیدا ہوا تو اس کی جانب سے صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہوا تو نہیں۔ فتاوی عالمگیری جلد اول مطبوعہ مصر 169 صفحہ باب صدقۃ الفطر میں ہے، وقت الوجوب بعد طلوع الفجر الثانی من یوم فطر فمن مات قبل ذلك لم تجب علیہ صدقۃ ومن ولد واسلم بعد لم تجب قضا فی محیط السرخسی وهو تعالی عالم۔ جو شخص روزہ نہ رکھے اس پر صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں؟ جواب، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں، لہٰذا جو شخص کی مالک نصاب ہو اگر کسی عذر مثلا سفر، مرض، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھے، جب بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ رد المحتاج جلد دوم 76 صفحے میں ہے، تجب الفطرۃ وان فطر عامدا، پھر 2 سطر کے بعد ہے، من افطر للکبر ومرض او سفر یلزم صدقۃ الفطر ھذا ما عندی وهو تعالی عالم بالصواب۔ نمبر 1، زید قصبہ کے ایک مکتب میں کلام اللہ، ناظرہ و اردو کی تعلیم بچوں کو دیتا ہے اور امامت کے فرائض بھی انجام دیتا ہے۔ گزشتہ رمضان المبارک میں یتیم خانہ صفویہ کرنیل گنج ضلع گونڈہ کے اشتہار و دیگر کتب میں صدقہ فطر پونے 2 سیر لکھا و دیکھ کر نماز عید الفطر کے موقع پر مسجد کے ایک رکن نے پونے 2 سیر فطرہ ادا کرنے کا اعلان زید کی موجودگی میں کر دیا، تو کیا اعلان کرنے والا و زید دونوں فاسق ہوں گئے؟ نمبر 2، کیا فطرہ غلط بتانے و دلوانے والا فاسق ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اسے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت پڑے گی اور تجدید ایمان لازم ہے، زید کی ابتدا میں نماز نہ ہوگی۔ نمبر 3، صدقہ فطرہ کا وزن کتنا ہے؟ فی آدمی کو کتنا دینا چاہیے؟ جواب نمبر 1، صدقہ فطر کی مقدار میں علماء کا اختلاف ہے۔ اعلیٰ تحقیق اور احتیاط یہ ہے کہ جو 351 روپیہ بھر یعنی انگریزی سیر سے 4 سیر 6 چھٹاک 1 روپیہ بھر ادا کرے اور گیہوں 175 روپے بھر یعنی 2 سیر 3 چھٹاک 98 بھر دے، اور 100 روپیہ کا سیر جو بریلی شریف اور مراد آباد وغیرہ کے علاقے میں رائج ہے اس سے پونے 2 سیر 8 بھر۔ تفصیل کے لیے فتاوی رضویات جلد 4 یا ہماری کتاب انوار الحدیث کا مطالعہ کریں اور عام پوسٹروں پر عمل نہ کریں۔ شخص مذکور نے اگر پونے 2 سیر سے 100 کا سیر مراد لیا ہے تو اس کا اعلان احتیاط پر مبنی ہے، اور اگر انگریزی سیر مراد لیا ہے تو اعلیٰ تحقیق اور احتیاط کے خلاف ہے، مگر اس اعلان سے وہ فاسق نہ ہوا۔ نمبر 2، کسی معتبر عالم کے لکھے ہوئے فطرے کو بتانا غلط نہیں، نہ بتانے والا فاسق ہوگا اور نہ اس کا نکاح ٹوٹے گا، اور نہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہوگا، بشرطے کا کوئی اور وجہ مانع امامت نہ ہو۔ نمبر 3،
صدقہ فطر کے وزن کی تفصیل جواب نمبر 1 میں مذکور ہوئی۔ وَهُوَ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔